علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب صلاة الاستسقاء۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه۔ رواہ الخمسہ وصححہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے نکلے تو بڑی عاجزی اور تواضع کے ساتھ خشیت والے متواضع کپڑے پہن کر خشوع کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے نکلے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پہنچ کر آپ نے 2 رکعت نماز ویسے ادا کی جیسے عید کی نماز ادا کی جاتی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس خطبہ کی طرح خطبہ نہیں دیا۔ اس حدیث مبارکہ کو متعدد ائمہ نے ذکر کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کو صحیح سند کہا ہے۔ صلاۃ الاستسقاء بارش طلب کرنے کی نماز، یعنی جب قحط سالی ہو جائے یا خشک سالی ہو جائے اور بارشیں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے اور دعا مانگنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں صلاۃ الاستسقاء کے 1 سے زائد طریقے بیان ہوئے ہیں اور وہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر کسی خاص قسم کی دعا کے لیے خاص انداز اختیار کرنا یہ ثابت ہے، جیسے پہلے ہم صلاۃ الکسوف اور خسوف کے متعلق پڑھ چکے۔ اسی طرح بارش طلب کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد عمل ثابت ہیں، جن میں انفرادی طور پر دعا مانگنا بھی ثابت ہے اور اجتماعی طور پر بغیر نماز کے دعا مانگنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن آپ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر دعائی دی باقاعدہ کہ اللہ کے رسول قحط پڑ گیا ہے، خشک سالی ہو گئی ہے، جانور مر رہے ہیں، زمین سے کچھ اگ نہیں رہا، بہت بری صورتحال ہو گئی، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ بارشیں عطا فرمائیں۔ آپ نے خطبہ کے دوران ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی، اور اتنی عطا فرمائی کہ ہر طرف جل تھل ہو گئی اور 1 ہفتہ بارش مسلسل ہوتی رہی۔ اگلے جمعے وہ بندہ پھر آیا اور اس نے آ کر پھر دعائی دی کہ اللہ کے رسول اتنی بارشیں ہو گئیں کہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا، جانور ڈوبنا شروع ہو گئے، کھیتیاں سیراب ہو گئیں، آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ بارش رک جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ بارش رک جائے، تو وہ بارش رک گئی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، شیخ ابن عثیمین نے اس باب کے آغاز میں ان ساری کیفیات کو ذکر کیا ہے کہ بارش طلب کرنے کے لیے انفرادی طور پر دعا مانگنا، اجتماعی طور پر دعا مانگنا، اور بسا اوقات باہر نکل کے، جس طرح عید کی نماز کے لیے میدان میں نکلا جاتا ہے، اس طرح میدان میں نکل کر دعا مانگنا، اور اس دعا کی پھر کیفیات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ باہر عیدگاہ کی طرف نکلے اور آپ نے بڑا عاجزی والا ظاہری طور پر بھی حلیہ بنایا۔ آپ بہت عاجزی کے ساتھ چل رہے تھے، آہستہ آہستہ چل رہے تھے، لباس میں بھی آپ نے خشوع والا اور کمزوری والا لباس پہنا، اور پھر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے، گریہ ازاری کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ دیگر احادیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی سبب اللہ تعالیٰ ان سے بارشوں کو روک لیتے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا لولا البہائم، اگر یہ چرند پرند اور حیوانات نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ 1 قطرہ بارش بھی لوگوں کو نہ دے۔ اور دوسری حدیث میں دجال کے فتنے کے آنے سے قبل کے جو سال ہیں
ان کی شدت کا بیان ہے، چونکہ لوگوں کی اکثریت فساد کا شکار ہوگی اس وقت. تو آپ نے فرمایا اس کے نکلنے سے 3 سال قبل زمین کی 1/3 بارش اور 1/3 پیداوار ختم ہو جائے گی. 2 سال قبل 2/3 بارشیں اور 2/3 پیداوار ختم ہو جائے گی، اور آخری سال مکمل بارشیں ختم ہو جائیں گی اور زمین کی مکمل پیداوار ختم ہو جائے گی. قحط سالی کا سا ماحول ہوگا. ایسے میں وہ فتنے کے طور پر آئے گا، اور جہاں کہے گا بارشوں کو وہ نازل ہوں گی، زمین کو کہے گا غلہ اگاؤ وہ اگائے گی، اور پھر لوگوں کو کہے گا کہ مجھے رب مانو. تو آپ سوچیں کہ کس قدر ایمان کی مضبوطی چاہیے ہوگی اس دور میں جہاں قحط سالی ہوگی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، اور انسان ایمان کی حفاظت کرے. آج تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے ایمان بیچ رہے. ذرا سا کسی کا پتہ لگ جائے کہ کسی کا دم درود چلتا ہے تو اس کے پیچھے ایمان بیچ رہے. تو اس لیے ایمان کی مضبوطی، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء میں عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کی ہے، دعا مانگی. تو اسی طرح آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جیسے عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے ایسے ہی پڑھائیں، یعنی ان میں اضافی تکبیرات بھی تھیں، اور جس طرح تم خطبہ دیتے ہو اس طرح خطبہ نہیں دیا. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فرمانا، اس کی تفصیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے جب عبداللہ ابن عباس یہ روایت بیان کر رہے ہیں، شاید نماز استسقاء کے بعد طویل گفتگو کرنی شروع کر دی تھی، خطبہ دینا شروع کر دیا لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے. تو اس طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ نماز استسقاء میں نماز کے بعد اس طرح خطبہ نہیں ہے کہ تم قیاس کرو کہ اللہ کے رسول نے چونکہ عید کی نماز میں نماز کے بعد خطبہ دیا ہے تو اب ہم خطبہ دیں، بلکہ آگے روایت آئے گی کہ نماز استسقاء میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطبہ دیا بھی ہے تو وہ نماز سے قبل تھا بخلاف عید. اس وہ روایت آگے آئے گی انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں. تو نماز استسقاء کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میدان میں نکل کر 2 رکعات عید کی نماز کی طرح ہی زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھی جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. دعا کی کیفیت کیا ہوگی وہ بھی اگلی روایت میں انشاءاللہ ذکر ہوگی. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.